اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دی اسلامک وارریئرز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، کسی بھی حکمران اور سلطنت کی بھلائی یا برائی کا دار و مدار اس کے وزیروں پر ہوتا ہے۔ نظام الملک لکھتے ہیں کہ جب وزیر اچھے کردار کا مالک ہو اور صحیح فیصلے کرنے والا ہو تو بادشاہی یا حکمرانی قائم رہتی ہے، سلطنت میں خوشحالی آتی ہے، فوج اور کسان مطمئن ہوتے ہیں، امن قائم رہتا ہے اور بادشاہ بے چینی سے آزاد رہتا ہے۔ لیکن اگر وزیر برا ہو تو بادشاہی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے، بادشاہ مسلسل پریشان اور اضطراب کا شکار رہتا ہے اور صوبے بدحالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ جدید علماء کا نظریہ بھی نظام الملک سے ملتا ہے۔ ان کے مطابق سلجوق سلطنت کو دراصل بیوروکریسی یا یوں کہیے کہ وزراء چلا رہے تھے تو غلط نہ ہوگا، مگر سلجوق سلطنت کو چلانے کے لیے ایک وزیر پر تعین بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سلجوق سلطنت کی عدالتوں کو چلانے کے لیے متعدد بیوروکریسیوں یا متعدد وزراء کی ضرورت تھی۔ در حقیقت سلجوق سلطنت کا مکمل ایڈمنسٹریٹو سسٹم انتظامیہ کی بھرپور روانی اور غیر مرکزیت کا حامل تھا۔ ان وزارتوں پر بہترین خاندانوں کے افراد کو رکھا جاتا، جن کو سلطان کی طرف سے بے تحاشا اختیارات اور مراعات دی جاتی۔ اسی طرح سلطان کا خاص وزیر ترک اور باقی دنیا کے حکمرانوں کے درمیان ثالث کا بھی کردار ادا کرتا تھا، جیسا کہ الکندری۔ اگر یہ کہا جائے کہ سلطان طغرل بیگ الکندری کی آنکھ سے دیکھتے اور اس کے کانوں سے سنتے تھے تو غلط نہ ہوگا۔ سلطان کے خاص وزیر کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ واضح نہیں ہوتی، یہاں تک کہ کئی بار یہ وزیر سلطان کے گھریلو معاملات میں بھی مداخلت کرتے تھے۔ دوستو، الکندری طغرل بیگ کا خاص وزیر تھا، جس کے بارے میں تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ الکندری نے سلطان طغرل یا سلجوق خاندان کی تلوار اور قلم دونوں سے خدمت کی۔ الکندری نے ارسلان اسرائیل کے بیٹے قتلمش کی بغاوت کو چلنے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ دوستو، الکندری کا مکمل نام امید الملک ابو النصر الکندری تھا، جو کہ غالباً 1024 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ الکندری کندور ایران میں پیدا ہوئے۔ حوالہ جات کے مطابق 1038 عیسوی میں جب سلطان طغرل بیگ نے نیشا پور کو فتح کیا تو انہوں نے امام الموافق کو اپنے لیے ایک ایسے سیکریٹری کو رکھنے کا حکم دیا جو روانی کے ساتھ عربی اور فارسی لکھنا اور پڑھنا جانتا ہو۔ چنانچہ الکندری سلطنت سلجوق کے ساتھ ایک سیکریٹری کے طور پر وابستہ ہوئے۔ الکندری سلطان طغرل کے لیے عربی اور فارسی خط و کتابت کو ترکی زبان میں ترجمہ کرتے اور سلطان کے انٹرپریٹر کا کردار بھی نبھاتے۔ الکندری کی انہی خدمات کی بدولت سلطان طغرل نے الکندری کو 1055 عیسوی میں اپنا وزیر مقرر کیا۔ الکندری نے اپنی وزارت کے دوران فارسی اور عرب ریاست کو اکٹھا کرنے کے لیے معیار قائم کیا، جو کہ آگے تک سلطان الپرسلان اور ملک شاہ کے دور تک مؤثر رہا۔ ایک سلجوق پروپیگنڈے کے تحت الکندری نے شاعر اور دبیر ابن حصول کو ایک مضمون لکھنے کی ہدایت کی، جس میں ابراہیم بن حلال السیبی کی کتاب التاجی پر تنقید کی گئی تھی، جو کہ 978 عیسوی میں بعید پروپیگنڈے کے زیر اثر لکھی گئی تھی، جس میں سلجوق خاندان کو ساسانی حکمران بہرام پنچم سے منسلک کیا گیا تھا۔ ابن الحصول کے مضامین نے دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ سلجوقوں کو تور کی نسل سے جوڑ دیا، جو کہ اساطیری ایرانی بادشاہ فریدون کا بیٹا تھا۔ دوستو، الکندری اپنی خدمات کی بدولت سلطان طغرل بیگ کا خاص و خاص وزیر بن چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کی طاقت میں کافی اضافہ ہوا۔ اس کو بیشتر اختیارات اور مراعات ملی، جس کا الکندری نے غلط استعمال کرنا بھی شروع کیا۔ چونکہ الکندری حنفی فقہ کا ماننے والا تھا، اسی لیے اس کے حکم پر 1053 عیسوی میں نیشا پور میں خطبہ میں اشریہ کے مخالف بیانات کو شامل کیا گیا، جس کی وجہ سے ممتاز علماء کو عرب میں پناہ لینی پڑی۔ بیشتر علماء کے مطابق الکندری کا یہ عمل سیاسی تھا تاکہ حنفی فقہ کے پیروکاروں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا جا سکے۔ دوستو، ان تمام اختیارات اور مراعاتوں کے باوجود 3 مواقعوں پر الکندری نے سلجوق سلاطین کے ساتھ بغاوت کی، جس کی اسے سزا بھی بھگتنا پڑی۔ سب سے پہلا موقع اس وقت آیا جب الکندری کو طغرل بیگ نے خوارزم شاہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک شہزادی کی شادی طغرل بیگ کے ساتھ کروانے کا کام سونپا، مگر بڑی چالاکی کے ساتھ اس نے اپنی شادی شہزادی کے ساتھ کروا لی اور پھر طغرل بیگ کے دربار میں بھی حاضر ہو گیا، جہاں اسے اپنی داڑھی منڈوا کر اور خود کو کھسی کروا کر اپنی جان بخشی کروانی پڑی
اور سلطان سے اسی وقت اس کو معافی بھی ملی، مگر کئی جگہوں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے چونکہ وہ تغرل بیگ کے دربار میں کوئی زناکاری کر رہا تھا جس کی سزا میں اس کو کھسی ہونا پڑا۔ بہرحال ایک دوسرے موقع پر 1057 میں جب سلطان تغرل بیگ ایک مقامی حکمران البصیری سے لڑنے کے لیے موصل کی طرف مارچ کرنے کی تیاری کر رہے تھے تو الکندری نے اسی دوران تغرل بیگ کی بیوی التوان جان خاتون کی پہلی شادی سے بیٹے انوشیروان جو کہ خوارزم شاہ ملک شاہ کا بیٹا تھا کو تغرل بیگ کے تخت پر بٹھانے کی سازش رچائی۔ لیکن جب تغرل بیگ کو روانہ ہونے سے قبل اندازہ ہوا کہ اس کے سپاہی بہت کم ہیں، یعنی صرف 2000 ہیں، جو کہ تعداد بہت کم تھی، تو تغرل بیگ نے اس وقت الکندری کو ڈانٹا کہ اس نے سلطان کو پہلے کیوں آگاہ نہیں کیا۔ بہرحال اس واقعے کے بعد الکندری کو سلطان کی طرف سے معافی بھی مل گئی، مگر کچھ عرصے بعد ہی جب تغرل بیگ اپنے چچا زاد بھائی ابراہیم ہنال کی بغاوت سے نمٹنے کی کوشش کر رہے تھے تو اسی دوران کندری نے ایک بار پھر انوشیروان کو تخت پر بٹھانے کی کوشش کی اور اس بار تغرل بیگ کی بیوی التوان جان کو بھی اپنے ساتھ اس سازش کا حصہ بنایا، مگر چونکہ التوان جان کا بیٹا کوئی حمایت حاصل نہ کر سکا جس کی وجہ سے التوان جان خاتون نے فوراً ہی خود کو اس سازش سے دور کر لیا، مگر بعد میں سلطان تغرل بیگ کی طرف سے اس سازش کو رچانے والے تمام افراد کو معاف کر کے ان کے عہدوں پر بحال کر دیا گیا۔ دوستو 1060 میں خلیفہ القائم کی بیٹی کے ساتھ تغرل بیگ کی شادی کروانے میں الکندری نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا، کیونکہ خلیفہ القائم اپنی بیٹی کی شادی تغرل بیگ سے کروانے میں رضامند نہ تھا، مگر چونکہ الکندری اور القائم کے دوستانہ تعلقات تھے جو کہ کچھ وجوہات کی بنا پر ختم ہو چکے تھے، مگر جب القائم نے اپنی بیٹی کی تغرل بیگ سے شادی کرنے کے لیے انکار کیا تو الکندری نے القائم کو اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی دھمکی بھی دی۔ بہرحال الکندری نے خلیفہ القائم کو اس کی بیٹی کو تغرل بیگ کے ساتھ بیاہنے پر راضی کر لیا کہ شادی کے بعد اس کی بیٹی تغرل بیگ کے محل نہیں جائے گی، مگر یہ شادی 1063 میں تغرل بیگ کی وفات کی وجہ سے ختم ہوئی۔ تغرل کی وفات کے وقت الکندری نے چغری بیگ کے نومولود بیٹے سلیمان کو تخت پر بٹھانے کی سازش کی تاکہ سلیمان کے جوان ہونے تک خود اس کا نمائندہ بن کر حکمرانی کرے، جبکہ الپ ارسلان جو اس وقت خراساں کے حکمران تھے انہوں نے فوراً تخت پر قبضہ کر لیا۔ ابتدا میں الکندری ہی الپ ارسلان کا وزیر مقرر ہوا، مگر جب بعد میں الکندری کی سازشوں سے پردہ ہٹا تو نظام الملک کے اکسانے پر 1063 میں الکندری کو زندان میں ڈال دیا گیا اور اگلے سال 1064 میں الکندری کو قتل کروا دیا گیا۔ دوستو دیکھا گیا ہے کہ اسلام کے اولین دور سے ہی ہمارے وزراء یا حکمرانوں کے نمائندے اپنے اختیارات اور برات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور سلاطین کی جگہ کو حاصل کرنے کے لیے بیشتر ہتھ کنڈے اور سازشیں رچاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آج کتنی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ہمارے حکمران اور وزراء کے یہی حالات ہیں۔ بہرحال یہ تو تھی ایک مختصر سی تاریخ الکندری کے بارے میں۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔